السلام علیکم پیارے دوستو، آج میں آپ سے ایک چھوٹا سا واقعہ شیئر کرنا چاہوں گا۔ یہ جو واقعہ ہے یہ ایک میرے بڑے اچھے سے دوست ہیں، گارڈ کا کام کرتے ہیں یو ایم پی سیاب کیمپس میں، ناصر بھائی۔ تو یہ ان کے ساتھ ایک مرتبہ میں چائے پی رہا تھا تو انہوں نے یہ واقعہ مجھ سے شیئر کیا۔ بقول ان کے مطابق کہ یہ ایک سچا واقعہ ہے کہ ایک نوجوان شخص تھا ان کے گاؤں میں، اور وہ ایک بزرگ کے پاس چلا گیا اور کہنے لگا کہ بابا جی میرے پاس نوکری نہیں ہے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مجھے پولیس میں بھرتی کر دیں۔ بابا جی نے دعا دی کہ بیٹا انشاءاللہ ہو جاؤ گے، اور وہ ہو گیا۔ پھر اس کے کچھ عرصے کے بعد دوبارہ واپس آیا اور بابا جی سے دعا کروانے کے لیے کہ بابا جی دعا کریں کہ میں پولیس میں ایس ایچ او بن جاؤں۔ بابا جی نے کہا کہ بیٹا بن جاؤ گے۔ تو کچھ عرصے کے بعد دوبارہ آیا اور کہنے لگا کہ بابا جی اب میں ایس ایچ او ہوں، دعا کریں کہ میں پولیس میں ایک اور اعلیٰ افسر بن جاؤں۔ یعنی اس سے مراد یہ تھی کہ وہ کوئی اسسٹنٹ کمشنر بن جائے، ایس ایس پی بن جائے یا ڈپٹی کمشنر بن جائے، کوئی بھی اعلیٰ افسر، یعنی جس میں اس کی زیادہ اتھارٹی ہو۔ تو وہ بن گیا۔ جب وہ بن گیا تو بابا جی کو بالکل ہی بھول گیا، اور وہ اپنا رشوت اکٹھی کرنے میں، مال اکٹھا کرنے میں، لوگوں کو جو ہے نا، لوگوں کے اوپر اپنا روب جمانے میں اور اپنی جائیداد بنانے میں بہت زیادہ مشہور ہو گیا۔ اسی عرصے کے دوران اسے ایک بیماری لگتی ہے اور وہ بڑھیا اس کا علاج کرواتا ہے، لیکن اس کا علاج ہوتا نہیں۔ تو اسے جب وہ بیڈ پر ہوتا ہے ہسپتال میں تو اسے یاد آتا ہے کہ میں بابا جی کے پاس جایا کرتا تھا، ہو سکتا ہے شاید میری بیماری کا علاج بابا جی کے پاس ہوں۔ تو وہ بابا جی کے پاس آتا ہے اور بابا جی سے کہتا ہے کہ بابا جی میں اب پولیس میں ایک بڑا اعلیٰ افسر ہوں اور میں نے بڑی جائیداد اکٹھی کی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مجھے یہ بیماری ہوگی۔ بابا جی کہتے ہیں کہ تمہاری بیماری کا علاج میرے پاس ہے، مجھے کسی بھی طرح کوئی 100 کالے بچھو اکٹھے کر کے دو، میں اس سے دوائی بناؤں گا اور تمہارا علاج کروں گا۔ وہ اپنے جو بھی ماتحت ہوتے ہیں، اپنے جو پولیس کے سپاہی ہوتے ہیں، تو ان کو جو ہے نا وہ اس کام کے پر لگا دیتا ہے۔ ایک ہفتے کے بعد وہ آ کے رپورٹ پیش کرتے ہیں کہ سر ہم بمشکل صرف کوئی 18-20 بچھو اکٹھے کر پائیں۔ بابا جی کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے کہ بابا جی بچھو تو نہیں ملتے، یہ میرے پاس بچھو ہیں جو میں نے اکٹھے کیے ہیں۔ بابا جی اس کا ہاتھ پکڑتا ہے اور اسے ایک گاؤں کے جو ہے ایک قبرستان میں لے کے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس قبر کو اکھاڑو۔ جب اس قبر کو اکھاڑا جاتا ہے تو اس میں ڈیڈ باڈی نظر نہیں آتی اور کالے بچھو ہی نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو بابا جی کہتا ہے کہ دیکھو بیٹا یہ کتنے کالے بچھو ہیں، جتنے چاہو اکٹھے کر لو۔ تو اس میں ایک کیوریوسٹی پیدا ہوتی ہے کہ بابا جی آخر مجھے یہاں پہ کیوں لے کے آئے۔ پتہ کرواتا ہے کہ یہ قبر کس کی ہے، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ بھی ایک پولیس کا اعلیٰ افسر ہے۔ تو وہ اپنے ہاتھ جوڑ کے بابا جی سے کہتا ہے کہ بابا جی مجھے سمجھ آ گئی ہے، ٹھیک ہے مجھے معاف کر دیں، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ میری بیماری کا علاج کیا ہے۔ تو وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، پولیس کی نوکری چھوڑ دیتا ہے اور جن لوگوں کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہوتی ہے ان کے پاس جا کر معافی مانگتا ہے اور ساری زندگی اللہ اور اللہ کے رسول سے معافی مانگ کر گزار دیتا ہے۔ یہ جو ایک چھوٹا سا واقعہ ہے اس میں ہم سب کے لیے جو ہے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ جب میں نے یہ واقعہ سنا تو میں بھی گھر آ کر اپنے جس ہاسٹل میں رہا کرتا تھا اس میں گھر آ کر اللہ کی بارگاہ میں رویا، اللہ تعالیٰ کی ذات سے جو ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور ارادہ کیا کہ آئندہ سے میری بھرپور کوشش ہوگی کہ میں اپنی آخرت کے لیے کام کروں گا۔ یہ جو زندگی ہے جو ہم گزار رہے ہیں، جس جو ہے نا وہ دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، ہم کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس لیے نہیں پیدا کیا کہ ہم کوئی آرمی کے اعلیٰ افسر بن جائیں اور بہت زیادہ جائیداد اکٹھی کریں، ڈی ایچ اے میں پلاٹ بنائیں، ہم پولیس کے کوئی اعلیٰ افسر بن جائیں، بہت زیادہ جائیداد اکٹھی کریں، عورتوں کے ساتھ زیادتیاں کریں۔ ہم کوئی اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس لیے نہیں بنایا کہ ہم کوئی پولیٹیکل لیڈر بن جائیں اور اپنی من مرضیاں کریں، اپنی مرضی سے زندگی گزاریں، یا ہم کوئی اور نوکریاں کریں، پیسے اکٹھے کریں، مال اکٹھا کریں اور عیاشی سے اپنی زندگی گزاریں اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ توقع کریں کہ کیونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایک بہت بڑا احسان کیا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول پر، کہ اس کا ہم نے کلمہ پڑھ لیا، لہٰذا ہم اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں بغیر کسی مزدوری کے، بغیر کوئی اچھا کام کرنے کے جنت میں داخل کرے گا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی ہماری میرے دوستو اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ جو قبر ہے نا، یہ ایک جو آخرت کی طرف ہم نے جو سفر کرنا ہے نا اس کی ایک پہلی سیڑھی ہے۔ اور جو ہمارے جو تیسرے خلیفہ تھے جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جب کبھی کسی قبرستان سے گزرا کرتے تھے تو رو رو کے اپنی جو داڑھی مبارک ہوتی تھی ان کو تر کر لیا کرتے تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ آخرت کی منزلوں میں ایک پہلی منزل ہے، اگر یہاں پہ ہی میں پھنس گیا تو آگے میں کیسے جو ہے نا وہ گزر پاؤں گا۔ تو ہم جو پاکستانی ہیں، ہم جو مسلمان ہیں، ہم لوگوں نے تو لگتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات کو بالکل ہی بلا دیا ہے۔ ہم شاید اس دنیا کے اندر صرف جائیدادیں اکٹھی کرنے میں، پلاٹ اکٹھے کرنے میں، اپنی فیملیوں کو، اپنے بچوں کو پالنے کے لیے لگتا پیدا ہوئے ہیں، باقی ہم جھوٹ بولیں، منافقانہ زندگی گزاریں، ہم کسی کے ساتھ زیادتی کریں، قبضہ کریں، فحشی کی باتیں کریں، فحش معاملات میں ملوث ہوں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں کہ ہمیں توبہ کر لیں چاہیے۔ یہ جو دنیا ہے، یہ جو زندگی ہے، یہ ہماری زندگی یہ ہمیشہ نہیں رہنی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات تو اس دنیا کے معاملات کو بالکل بھی پسند نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے نزدیک یہ جو مردار ہے اس سے بھی زیادہ بدتر ہے یہ جو زندگی ہے جس کو ہم نے بہت زیادہ امپورٹنس دی ہوئی ہے۔ تو خدا را اپنے معاملات کو درست کر لیں، معاملات کے بغیر اللہ تعالیٰ کی ذات نے بخشنا نہیں ہے۔ یہ جو ہم نے سمجھا ہوا ہے کہ پاک بطن شریف میں ایک بہشتی دروازہ بنایا ہوا ہے، بس آپ نے جو کچھ بھی کیا ہوا ہے اس سے گزر جائیں تو بس آپ صرف سیدھا جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے ہم منافقوں کے لیے ایک شرط رکھی ہوئی ہے کہ ہم ہمارے لیے وہ ہماری سفارش کریں گے قیامت والے دن اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بخشا لیں گے۔ تو میں یہ جو آپ کے جو فالس قسم کے بلیفs ہیں میں ان پر بلیو نہیں کرتا۔
میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو بہرحال یہ بیلنے سے گزرنا پڑے گا. آپ کو یتیموں کا مال ہڑپ کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات جنت میں کم سے کم داخل نہیں کرے گی. اگر آپ نے یہ سوچا ہوا ہے کہ آپ برائیاں کریں، اپنی مرضی سے زندگی گزاریں، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو جنت میں داخل کر لے، تو یہ محض آپ کی خام خیالی ہے. توبہ کر لیں، اپنے معاملات کو درست کر لیں. میں نے تو اپنے دل میں تہیہ کیا ہوا ہے کہ میں اپنے جو معاملات ہیں وہ انشاءاللہ اس کو درست کر رہا ہوں، مزید درست کرتا رہوں گا جب تک میری جان میں جان ہے. ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.